برادران اسلام السلام علیکم۔ بلوچ ٹی وی سے میں ہوں صابر بلوچ۔ بلوچ تاریخ کے حوالے سے آج یہ 7واں قسط ہے۔ اس سے پہلے میں نے 6 قسط بلوچ تاریخ کے حوالے سے بیان کیے تھے۔ 6ویں قسط میں نے بلوچ سردار سیاہ سوار کے جو شرط تھے وہ بیان کیے۔ آج انشاءاللہ ان شرطوں پر مسلمان یعنی کہ اسلامی لشکر کے حوالے سے ان کا کیا رد عمل آیا اس حوالے سے بیان کروں گا، اور آگے بلوچ کی جو تاریخ ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اسلامی لشکر کے معاذ پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو انہوں نے بلوچ سفیر سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہو، اپنے سردار سے کہو کہ اس وقت جو بھی بات ہے ان کو چھوڑ دو، آپ آؤ ہمارے ساتھ، ہمارے لیے ہے وہی آپ کے لیے ہوگا، جو ہمارے لیے نہیں وہ تمہارے لیے بھی نہیں ہوگا، یہی میرا فیصلہ ہے۔ وہ سفیر واپس اپنے سردار سیاہ سوار کے پاس آیا اور اسلامی لشکر کے معاذ پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا وہ دیا۔ تو بلوچ سردار سیاہ سوار نے فیصلہ نہ مانتے ہوئے کہا کہ جب تک میرے ان شرطوں پر وقت کا امیر دستخط نہیں کرے گا اس وقت تک میں ان فیصلوں کو نہیں مانوں گا۔ بلوچ سردار کے اصرار پر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ جب وہ خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بلوچوں کے تمام شرطوں کو قبول کرتے ہوئے اس معاہدے پر دستخط کر دیے۔ یوں بلوچ بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی جنگ کے اپنی خوشی اور رغبت کے ساتھ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایرانی ساسانیوں کو شکست دیا، اور اس طرح کئی علاقے فتح کرنے کے بعد بلوچ اپنے مرضی کے مطابق عراق کے شہر بصرہ میں آباد ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوچوں کو کاشتکاری کے لیے زمین آباد کیے اور ان کا رہائش کا بندوبست کیا۔ بلوچوں نے اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے عراق کے مشہور دریائے فرات سے کھدائی کر کے ایک شاخ یا نہر بنوائی جو سوار یا زوار شاخ کے نام سے مشہور ہے، اور اس نہر کو نہر ابو موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ حوالہ شیخ محمد رفیق، کتاب تاریخ اسلام، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 280۔ عراق کے شہر بصرہ میں رہ کر بلوچوں نے کئی مشرکوں، کافروں اور مجوسیوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خراسان یعنی افغانستان کو فتح کرنے میں بھی شامل تھے۔ جب جنگ صفین ہوا تو اس میں بلوچ شامل نہیں ہوئے، کیونکہ بلوچوں نے پہلے ہی اپنے شرط میں کہا کہ عربوں کی آپس کی لڑائی میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ اس جنگ میں دونوں طرف مسلمان تھے، دونوں طرف عربی تھے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت معاویہ تھے، دونوں عربی صحابی تھے، اس لیے بلوچوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا، کربلا کی جنگ میں بلوچوں نے اپنی شرط اور وعدہ کی پرواہ کیے بغیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں
کیسے بیٹھ کر تماشا دیکھیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہو، یعنی نواسۂ رسول پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جائیں اور ہم بلوچ بیٹھ کے تماشا دیکھیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اور یزید کی مخالفت کیا۔ اس وجہ سے اس علاقے کا بادشاہ یعنی گورنر بلوچوں سے ناراض ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے 19 سال بعد جب حجاز بن یوسف کا دور شروع ہوا تو وہ بہت سخت گورنر تھا۔ اس نے نہ صرف صحابہ کرام پر ظلم ڈھائے بلکہ بلوچوں سے اس وجہ سے بدلہ لیا کہ انہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کیوں دیا۔ حجاز بن یوسف نے بلوچوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، ان کے کئی مکانات تباہ کیے، ان کے زمینوں پر قبضہ کیا گیا، ان کا بیت المال سے امداد بند کر دیا گیا، کئی بلوچوں کو جل وطن کیا گیا۔ جب حالات مزید خراب ہوئے، تقریباً 60 سال بصرہ میں رہنے کے بعد 80 ہجری کو تمام بلوچوں کو حجاز بن یوسف نے عراق سے اس لیے بدر کیا کہ بلوچوں نے عربوں کی آپس کی لڑائی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کیوں دیا۔ یہ تمام واقعہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا بلکہ مشہور مصنف کتاب فتح گلدان مصنف علامہ بلادری نے بیان کیے۔ اس طرح عرب سے سب بلوچوں کو نکال دیا گیا، بلوچ دوبارہ سیستان میں آ کے آباد ہوئے۔ کرمان میں جو تعداد میں کم بلوچ تھے ان کے بارے میں امام طبری اپنی کتاب تاریخ العموم والملوک میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی دور خلافت میں مشہور صحابی حضرت سہیل ابن حدہ کو جب کرمان کی طرف روانہ کیا اور فارسیوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا، میں بلوچوں نے حصہ نہیں لیا کیونکہ یہ جنگ کرمان کے میدانی علاقوں میں لڑی گئی اور بلوچ کرمان کے پہاڑوں پر رہ رہے تھے۔ اس جنگ میں اللہ پاک نے ایرانی مجوسیوں کو شکست دیا، ان کا سلطنت کا خاتمہ ہوا، یوں پورے ایران پر اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ بادشاہ کا خاص وزیر جس کا نام مرزمان تھا، اس کو حضرت نوسیر نے قتل کیا۔ یہ جنگ بھی 23 ہجری کو لڑی گئی۔ ان کے بعد بلوچوں نے بغیر جنگ کیے اپنی مرضی سے، اپنی رغبت سے اسلام قبول کیا۔ جو بلوچ مکران میں رہ رہے تھے ان کی کیا تاریخ ہے وہ انشاءاللہ میں اپنے اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے۔